بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یاقوت العرش، حضرت یاقوت العرش حبشہ کے رہنے والے تھے۔ بہت بڑے عارف اور مشہور ولی کامل سیدنا ابوالعباس مرسی کے نامور شاگرد اور مرید اور خلیفہ ہو گزرے۔ حضرت سیدنا ابوالعباس مرسی کی خدمت میں حاضریوں کا سلسلہ کچھ اس طرح سے بنا کہ ایک تاجر نے بہت سے غلام خریدے، جن میں سیدی یاقوت العرش بھی تھے۔ جہاز میں سوار ہو کر اسکندریہ کی جانب روانہ ہوئے کہ اسکندریہ کے قریب ہی سمندر میں طغیانی آ گئی اور جہاز ڈوبنے لگا۔ اس تاجر نے یہ نظر مانی کہ اگر میں نجات پا گیا تو یاقوت نامی غلام کو ابوالعباس مرسی کے حوالے کر دوں گا۔ اس نظر کا ماننا تھا کہ جہاز بخیریت اسکندریہ پہنچ گیا، لیکن غلام یاقوت عرش کو خارش زدہ پایا۔ چنانچہ اس تاجر نے ایک دوسرا غلام لے کر سیدی ابوالعباس مرسی کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو غلام ہماری نظر کیا تھا یہ تو وہ نہیں ہے۔ تاجر نے جواب دیا کہ حضرت وہ خارش زدہ ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہم نے اسے پیش نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ غلام ہی لاؤ کیونکہ ہمیں اسی کا انتظار ہے۔ پھر تاجر نے یاقوت غلام کو ہی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدی یاقوت العرش کی روحانی تربیت فرمائی اور سلوک کی منازل بھی طے کروائیں۔ لقب عرش اس لیے عطا ہوا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہر وقت عرش کو دیکھتا رہتا تھا۔ زمین پر آپ کا صرف بدن ہوتا تھا اور بیت المعمور پر ہونے والی فرشتوں کی اذان سن کر آپ اذان دیا کرتے تھے۔ اس عظیم مقام و مرتبے کے پیش نظر سیدنا ابوالعباس المرسی نے اپنی صاحبزادی سیدت بہجت سے آپ کا عقد مبارک کر دیا۔ آپ کا وصال اسکندریہ میں ہوا اور مرشد کریم کے سایہ میں جگہ پائی۔ آپ کا مزار مبارک انتہائی خوبصورت، دلکش، پرکیف و دیدہ زیب و پرعد انوار و تجلیات و کیفیات ہے۔ بحمدللہ ہم نے اس مقام پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ کچھ دیر آپ کی بارگاہ میں بیٹھے اور اس کے بعد قرب و جوار میں دوسرے شاذلی شیوخ حضرات کے مدارات مبارکہ پر حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔